اللہ پیغمبروں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد قوم سمود کو بیان کیا۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو پیغمبروں کا لفظ کیوں استعمال کیا میں بار بار بتا چکا ہوں، ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہی ہے، تو اس لیے اللہ نے قوم سمود نے حضرت صالح کا جو انکار کیا تو اللہ نے جو ان کے اعمال میں جرم لکھا وہ صرف صالح علیہ السلام کا انکار نہیں، تمام پیغمبروں کا انکار۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے ان کے بھائی صالح یعنی ان کے قوم کے فرد تھے صالح علیہ السلام، انہوں نے کہا الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک پیغمبر ہوں، امانت دار، اللہ کا پیغام تم تک ٹھیک امانت کے ساتھ پہنچاؤں گا۔ اور امانت دار کا مطلب اپنے کیریکٹر کو پیش کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے کیریکٹر ٹھیک نہیں ہوتا، لوگ ان کی باتوں چاہے وہ صحیح بات بھی کر رہے ہو لوگ نہیں مانتے۔ بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنا صادق اور امین ہونا ثابت کیا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو سچ میں، صداقت میں اور امانت ان میں پورے نہیں اترتے، وعدہ کریں گے اس کی خلاف ورزی کریں گے، یہ بھی خیانت ہے۔ آپ ان کے پاس کوئی امانت رکھوا دیں اس میں 2 نمبری کریں گے، کسی کا کوئی لین دین ہے اس میں گڑبڑ کریں گے۔ تو انسان پہلے اپنے کیریکٹر کو صحیح ثابت کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی مذہبی باتیں، دیگر مذہبی باتیں سنی جاتی ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا رب تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پھر آگے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو بھولی ہوئی تھی، قوم کو ڈرایا۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو نعمتیں ما ہا ہونا، جو کچھ یہاں ہے، فی اس کے اندر، تترکون، تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے، ہمیشہ یہ نعمتیں اسی طرح چلتی رہیں گی امن کے ساتھ، کبھی تم سے چھینی نہیں جائیں گی یہ نعمتیں۔ یہی وہ دنیا کی محبت ہے کہ انسان جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑتا ہے نا تو اللہ سے غافل ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو لائف میں انجوائے کر رہا ہوں بس ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ فی جنات، یعنی ان باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور یہ کھیتیاں، ونخل، اور یہ کھجور، طلعها حظیم، جس کے پکے ہوئے جو جن پھلوں کے جو ہے نا پورے گچھے ہوتے ہیں، ایسے تہبت ہے۔ حظیم بمانا محظوم ہے، یعنی وہ جس کو گچھوں کی شکل میں، تہبت ہے گچھوں کی شکل میں سجایا گیا ہو یا لگایا گیا ہو پھلوں کے اوپر۔ تو یہاں تہبت ہے تو مراد نہیں ہے، لیکن چونکہ جو گچھے ہوتے ہیں وہ تہبت ہی ہوتے ہیں تو اس لیے میں اس کا ترجمہ تہبت سے کر رہا ہوں، ورنہ اصل مقصد ہے جو گھنے، جو پھلوں کی، جو کھجور میں آپ نے درختوں میں دیکھا ہوگا کیسے کیسے گھنے ان کے تلا جو ہے نا، تلا یعنی خوشے، اردو میں اس کے لیے خوشوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو خوشے ہیں کیسے گھنے ہوتے ہیں وہ جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کھجور کے درختوں میں۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے گھنے پھلوں والے اور اتنے کثرت سے پھلوں والے درختوں میں تم کیا ہمیشہ اسی طرح رہو گے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے، بیوتاً، گھروں کو، فارحین، فخر کرتے ہوئے۔ یہ بھی وہی بات ہے جو اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ۔ تو صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانا آسان کام نہیں تھا، اس میں کئی سال لگ جاتے تھے، اور اس دور میں وہ مشینری بھی نہیں تھی جو آج ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ اتنے مضبوط گھر بنائے جائیں، لیکن صرف شو بازی میں کہ میرا محل ہے اور اتنا بڑا محل ہے، حالانکہ موت تو سر پہ کھڑی ہے، چند سالوں کے بعد آپ نے مر جانا ہے، لیکن صرف شو بازیوں کے لیے اپنی ضرورت نہیں دیکھ رہے کہ زندگی کتنی، ضرورت کتنی، بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط کتنا مکان ہے، اور اس پہ آج دیکھیں کیا فخر کر رہے ہوں گے، وہ صدیوں ہو گئی ان کو مرے ہوئے۔ تو کہنے لگے کہ بیوتاً فارحین، تم فخر کرتے ہوئے پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، یعنی یہ بھی اس کی علامت ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان نعمتوں میں تم ہمیشہ رہو گے۔ پہلے صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ کیا تم ان نعمتوں میں ہمیشہ رہو گے، اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جس سے لگتا ہے کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور قوم میں جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات مت مانو، یعنی قوم کے جو سردار لوگ ہیں اور تمہیں حق کے راستے سے دور کرنے والے لوگ جو ہمیشہ فساد میں چاہتے ہیں، اصلاح کی بات کبھی نہیں کرتے، ان لوگوں کو فالو مت کرو، میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں، مجھے فالو کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد میں چاہتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم جواب میں کہنے لگی کہ آپ تو صرف ان لوگوں میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کیا جادو کی کوئی بات بنتی ہے یہاں پہ۔ تو جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا ان کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا، وہ کسی بھی طرح سے پروپیگنڈا کا موقع ملا وہ کرتے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، آپ نہیں ہیں مگر ہماری طرح کے انسان۔ فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، آپ کوئی بڑی نشانی لے آئے اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ وہ بڑی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں، جیسے کہ دوسرے مقام پر ہے۔ تو
فوراً پہاڑ سے اونٹنی نکل گئی. لیکن جب اونٹنی نکلی ہے تو اللہ نے یہ جو معجزہ ان کو دکھایا تو پھر اللہ بڑی آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے لوگوں کو کہ جب تم نے اپنا منہ مانگا معجزہ، تم نے جو ہے نا منہ مانگا معجزہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے، تو اب تمہیں بھی ایک آزمائش ہے تمہارے اوپر، کیونکہ اب یہ غیب کا معاملہ نہیں رہا. اب یہ ہے کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، اس دن تمہارے جانوروں کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. پھر دوسرے دن جب تمہارے جانور پیئیں گے یہ اونٹنی نہیں پیے گی. تو یہ اس کا قرآن نے ذکر کیا. قال هذه ناقۃ، صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شربن، اس کے لیے بھی پانی کا ایک ٹائم ہے، ولکم شرب یوم معلوم، اور ایک مخصوص دن تمہارے لیے. اب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، اپنے جانوروں کو پانی سے روکنا پڑے گا. تو وہ قوم ڈر گئی اور پریشان بھی ہو گئی. اب ان کو یہ بھی تھا کہ یار یہ ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہے تو کہیں واقعی ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہو اور اب ہم اس کے ساتھ برا کریں تو ہم پر عذاب نہ آ جائے. تو وہ ڈرتے تھے. لیکن قرآن میں ہے کہ 9 فسادی لوگ تھے قوم میں، انہوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی اس اونٹنی کی وجہ سے نا ہمیں ہمارے جانوروں میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، ان کو روکنا پڑتا ہے. ٹینشن میں آ گئے ہم لوگ، لیکن ڈرتے بھی تھے کہ اگر ہم نے اونٹنی کو ہلاک کیا تو کوئی عذاب نہ آ جائے. فسادی لوگ تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی ہر قبیلے کے لوگ جب مل کے حملہ کریں گے تو کسی قبیلے پہ بات نہیں آئے گی اور پھر کوئی ایک دوسرے کو ملامت نہیں کر سکے گا. باقی چاہ رہے تھے کہ یہ جرم اپنے ذمے لے لیں تاکہ ہم بھی بچیں اس مصیبت سے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آزمائش میں کیوں ڈالا؟ تو بھائی انہوں نے وہ نہ مطالبہ کرتے نا، غیب پر معاملہ رکھتے تو اللہ اور مہلت دے دیتا ان کو سوچنے کے لیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا نا تو قرآن میں کیا ہے کہ پھر اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اتنی بڑی نشانی جب دکھا دی ہے تو پھر اللہ آزمائش بڑھا دیتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بڑے معجزے دیکھ لیے جاتے ہیں تو پھر معاملہ اور زیادہ تنگ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، صالح علیہ السلام نے فرمایا اس کو برائی کی نیت سے مت چھوؤ. کیا مطلب؟ اس کو تکلیف نہ دو. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور نادم ہو گئے. نادم تو عذاب کے آنے کے بعد ہوئے، لیکن قرآن بعض دفعہ جو کام پہلے ہوتا ہے اس کو بعد میں، اور جو بعد میں ہوتا ہے اس کو پہلے ذکر کر دیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا فا تو اصل میں ہوتی ہے ایک کام بعد میں ہوا ہو. تو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا. یہ فا کے ساتھ ہے، اس کا مطلب عذاب بعد میں آیا. ظاہری سے یہ پتہ چل رہا ہے، اور ندامت پہلے ہوئی، لیکن حقیقت میں عذاب پہلے آیا، ندامت بعد میں ہوئی. تو اس فا کو کہیں گے صرف یہ ذکر کے لیے، ذکر کو مؤخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے فا کا تذکرہ وہاں پر، یعنی فا کو اس جملے پہ داخل کیا گیا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوئے ہیں. گویا کہ یہ ندامت والا پہلے ہو گیا اور عذاب والا بعد میں، لیکن حقیقت میں عذاب والا پہلے اور ندامت والا بعد میں. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، وہ نادم ہو گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ مومن. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور واقعی تیرا رب زبردست غالب اور حکمت اور رحم والا ہے. زبردست غالب ہے، اتنی بڑی طاقتور قوم کو اس نے تباہ و برباد کر دیا. اور اس میں ہے کہ زوردار آواز نے پکڑا تھا. قوم سمود بڑی طاقتور تھی، ایک فرشتے نے زور سے چیخ ماری اور ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اس سے. اور رحم والا بھی ہے، کیسے اہل ایمان کو اس نے رحم کر کے ان کو اس عذاب سے بچا لیا.